السلام علیکم۔ کراچی شہر سے ایک بار پھر یہ خبر سنی ہم نے کہ آج اب سے کچھ گھنٹوں پہلے ایک بچہ 3 سال کا گٹر میں گر گیا۔ ابھی جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو اس کی تلاش جاری ہے، نہیں معلوم کہ کیا ہوگا۔ یعنی آپ یہ سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں کہ ہم ایک 21ویں صدی میں دنیا کا ایک ایسا شہر جو کہ دنیا کے کئی ملکوں سے بڑا ہے، اس کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں گٹر کے ڈھکن نہیں لگتے اور بچے مرتے ہیں۔ ہر طرح کے واقعات ہر شہر میں ہوتے ہیں۔ لندن میں بھی موبائل سنیچ ہو جاتا ہے، بارسلونا میں بھی چوریاں ہو جاتی ہیں، ہوتا ہے کسی اور شہر میں بھی کبھی کوئی کھڈا کھدا ہوا اور اس میں کوئی گر جائے، زخمی ہو جائے، مر جائے۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اب جب یہ بات ہوگی نا، جب یہ ساری، تو آپ کو مثالیں دی جائیں گی کہ دیکھو وہاں بھی تو یہ ہوتا ہے، وہاں بھی تو یہ ہوتا ہے، یہ تو کراچی دشمنی، یہ تو دیکھو نا، یہ تو ایک خاص نیریٹو ہمارے خلاف چلایا تھا۔ کسی کو شرم نہیں آتی اس بات پہ کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کا ایک مسلسل مسئلہ ہے، یعنی سالوں میں ایک واقعہ نہیں ہو، ورنہ ہم کہیں بیڈ لک، ٹف لک، نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہو گیا، چلو غلطی ہے، آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہے نا، قسمت ہی خراب تھی بیچارے کی، ہو گیا۔ ایک شہر میں ایک بچہ نہیں، 2 بچہ نہیں، 3 بچے نہیں۔ آج سے کچھ عرصے پہلے ہم نے پورے پروگرام کیا تو اس وقت ہم نے کہا تھا پروگرام ختم کرتے ہوئے کہ افسوس اس بات کا یہ ہے کہ حالات بالکل ایسے نظر نہیں آتے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ وی ہیو ریزنس ٹو بلیو کہ یہ آخری واقعہ ہوگا، اس کے بعد کوئی بچہ گٹر میں گر کے نہیں مرے گا، پھر مرے گا، اور آج پھر یہ واقعہ ہو گیا۔ اگر حکومت کوئی بھی توجہ دیتی ہے، اگرچہ اس معاملے میں جو بھی توجہ دے، اس توجہ کو میں کم سے کم لفظ کیا استعمال کر سکتا ہوں، کم سے کم میں یہ کہتا ہوں کہ بکواس ہوگی وہ توجہ، اس لیے کہ اگر آپ دنیا کا کوئی بھی ریزن اس بات کی وجہ سے دیتے ہیں کہ دیکھو یار یہ ریزن ہے نا، اصل میں آپ میڈیا والوں آپ سمجھتے ہی نہیں ہو ریزن، آپ تو بیٹھ کے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہو، اس لیے یہ ریزنز ہیں، اس لیے ہم گٹر کے ڈھکن نہیں لگا سکتے۔ تو بھائی ایسی ہر توجہ پہ، ایسی ہر ایکسپلینیشن پہ 4 حرف ہیں، کیونکہ اگر آپ گٹر کے ڈھکن نہیں لگا سکتے اور اس کی وجہ سے ایک بچہ، 2 بچہ، 3 بچے مر رہے ہیں، تو بھائی پھر مطلب اگر یہ کام نہیں کرتے تو پھر ایسا کرو، شرم ہی کر لو، پھر شرم کر لو اور گھر چلے جاؤ۔ سو یہ اتنی پینفل بات ہے، یہ اتنی افسوس کی بات ہے کہ اس شہر کے لوگوں کی کبھی گالی سے جان چھوٹتی ہے، کبھی گولی سے جان چھوٹتی ہے، کبھی بھتا دوبارہ شروع ہو گیا ویسے، کبھی فرقہ واریت سے دوبارہ جان چھوٹتی ہے، کبھی بوری سے جان چھوٹتی ہے، موبائل سنیچنگ سے جان نہیں چھوٹی، وہ تو ابھی بھی چل ہی رہا ہے معاملہ، تو کبھی جو ہے وہ بہت تیز ہوا چل جائے تو بل بورڈ گرنے سے لوگ مر جاتے ہیں، بارش آتی ہے تو پانی آ جاتا ہے، زیادہ آتی ہے تو اور زیادہ آ جاتا ہے، اور یہ ہے کہ کبھی جو ہے وہ گٹر کے ڈھکن میں گرنے سے بچے مر جاتے ہیں، اور گورنمنٹ آپ کو توجہ دے گی، اور اس پہ اتنی باتیں ہو چکی ہیں، اس پہ کہا کہتی وہ ہمیں الگ سے کوئی نا فیکٹری لگا رہا ہے، گٹر کے ڈھکن بنانے کی الگ فیکٹری لگا رہے ہیں، پتہ نہیں اس فیکٹری کو آگ لگ گئی یا پتہ نہیں کیا ہوا، اس فیکٹری کا کچھ بھی نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم کم از کم، یا چلو اگر آپ اب اگین اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ نہیں ہم نے یہ کیا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں، اچھا بھائی کیا ہے تو یار یہ پھر یہ گٹر کا ڈھکن کیوں نہیں لگا ہوا تھا، یہ کیوں یہ بچہ ایک بار پھر آج گر گیا، اس بچے کی آہیں سنی ہیں، سسکیاں سنی ہیں، یعنی یہ ماحول ہی عجیب ہے شہر کا کہ آپ کبھی جوان بیٹا اس کی ماں کے سامنے گولیاں مار دی جاتی ہیں گھر کی دہلیز پہ، وہ بیٹے نے جب یہ منظر دیکھا اس نے ریزسٹ کیا، وہ اس کو گولیاں مار دی۔ اسٹریٹ کرائم قابو نہیں ہو پاتا، بارش کا پانی قابو نہیں ہو پاتا، گٹر کے ڈھکن نہیں قابو پاتے یار، گٹر کے ڈھکن نہیں قابو پاتے، یعنی یہ کوئی بے شرمی کا کوئی لیول یہ ہے کہ جس میں آپ کی مس مینجمنٹ کا لیول یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں، میں یعنی کبھی یہ بیان آتا ہے، بہت ہی عزت مآب بھائی ہمارے میئر صاحب کا، باقی لوگوں کا، کہ دیکھیں نا وہ چرسی جو ہے نا وہ ڈھکن چوری کر لیتا ہے، تو یہ دیکھیں نا شہریوں کو بھی ذرا تو دیکھنا چاہیے۔ اب یہ شہری جو ہے کراچی کا وہ چرسی سے بھی لڑے گا، یعنی آپ کی ذمہ داری ہے کراچی کے شہریوں کہ اس چرسی کے بھی منہ آپ لوگو، اور اس کے نتیجے وہ تو چرسی ہے، وہ تو نشے میں ہوگا تو وہ آپ کو جواب میں مار دے، تھپڑ مار دے تو کھاؤ تھپڑ کو، ذلیل اور رسوا ہو، کیونکہ یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ دیکھیں نا اب گورنمنٹ کی تو غلطی نہیں ہے نا، گورنمنٹ ڈھکن لگاتی ہے، اب اگر چرسی چوری کر لے تو اس میں کسی کی کیا غلطی ہے، یعنی ایک عجیب و غریب ماحول ہے۔ میں ذاتی طور پہ پروگرام سے بہت سارے کیے، ایک ایسے باپ کو جانتا ہوں کہ جس کا بچہ اسی طرح گٹر کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے گر گیا، اور آج تک وہ باپ وہ کہتا ہے کہ شاید میرا بچہ زندہ ہو، وہ اندازے لگاتا ہے، یہ میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور معلومات اخبار میں پڑھ کے نہیں کہہ رہا ہوں، رابطے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، مطلب میں اس باپ سے رابطے میں ہوں، ٹھیک ہے، وہ اندازے لگا رہا ہوتا ہے کہ یعنی امیجن دا پین آف دس فادر، جو اندازہ لگاتا ہے
کہ اس گلی میں گرا تھا تو یہ گٹر کی لائن یہاں جاتی ہے تو وہاں سے نکلتی ہے تو شاید وہاں پہ مل جائے یا شاید وہاں مل جائے. وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے ہے کا لفظ استعمال کروں یا تھے کا لفظ استعمال کروں. باپ ہے نا, حالانکہ اس بچے کو گٹر میں گرے ہوئے مہینوں ہو گئے. سو یہ کوئی بے شرمی کا نیکسٹ لیول نہیں ہے کہ جس میں آپ سے گٹر کے ڈھکن میرے نہیں ہوتے اور آپ کہتے ہیں کہ جی وہ اور یہ نہیں ہے. آپ یہ مت سمجھیں کہ گورنمنٹ نااہل ہے, بالکل نااہل نہیں ہے. جہاں اپنا کام کرنا ہوتا ہے بالکل کرتے ہیں. آپ دیکھیں کراچی کی میئر کا انتخاب کیسا ہوا تھا, آپ دیکھیں نمبر پورے نہیں تھے, سب کو تھے, لیکن اتنے آئیں اتنے نہ آئیں, اتنے کو روکو, اس کو گھر روکو, اس کو یہ کرو, اور میرا منتخب. تو یہ نہیں ہے کہ کام کرنا نہیں آتا ہے, جہاں کام کرنا آتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ ان کو یہ بے حس ہے, بالکل نہیں, اب جذبات ہیں. اور اس کا ثبوت کیا ہے, جب آپ ایسی کسی چیز پہ بات کریں تو غصہ آتا ہے, بالکل غصہ نظر آتا ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایکشن لیتے, بالکل نہیں, ایکشن لینا آتا ہے. اگر ڈمپر جو ہے وہ موٹر سائیکل والوں کو 1 2 3 4 5 6 10 12 20 جانوروں کی طرح کچل کے مارتا ہے, وہ مسئلہ نہیں ہے, خیر ہے. جواب میں کسی ڈمپر پہ 4 پتھر تو مارے ہوئے, پھر گورنمنٹ, میں نہیں کہہ رہا کہ مارنے چاہیے, میں نہیں کہہ رہا کہ آگ لگانی چاہیے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن تب آپ پھرتیاں دیکھیں گورنمنٹ کی, فوراً ایکشن ہوگا, گرفتاری ہوگی. کوئی عام آدمی ہوگا تو اس کے خلاف بھی پرچہ ہوگا, کوئی سیاسی رہنما بیان دے گا تو بھی بند ہوگا. تو یہ جہاں کام کرنا ہوتا ہے وہاں کام ہو جاتا ہے, جہاں نہیں کرنا ہوتا وہاں توجیہات آتی ہے. پلاٹ پہ قبضہ ہو جاتا ہے, آپ رسوا ہو جائیں, ذلیل ہو جائے, خوار ہو جائیں آپ کے, یار تو میرے حلال کے پیسوں کا بنا ہوا ہے, اس پہ کوئی جھنڈا لگا کے چلا گیا, اس پہ اس نے کچھ بنا دیا ہے, نہیں ہوگا کام. اور آپ کمپیئر کرنے کے لیے کہیں کہ بھائی جان یہ کچھ 100 کلومیٹر دور یہ دوسرا شہر ہے یار, تو ادھر تو یہ مسئلے نہیں ہو رہے, تو ہم میرے شہر میں کیوں ہو رہے ہیں؟ تو کہا جاتا ہے کہ اچھا تو یہ شہر کی مثال, تو یہ کیوں بھائی, یہ تو اچھا آپ کسی ایجنڈے پہ ہوتے ہیں, کیا کرے بندہ. تو یعنی میں آپ کو بتا سکتا ہوں, میں آج کہ اس علاقے میں یہ پورا سریا ہے پلوں کا, اور وہ جو کہ چرسیوں نے توڑ کے بھیج دیا ہے. تو یعنی ایک عام آدمی کو پتا ہے کہ پیٹرن پتا ہے ایک عام آدمی کو کہ یار اس علاقے میں جب اتنا ٹریفک ہو جاتا ہے نا تو اس طرح موبائل چھننا شروع ہو جاتے ہیں. ایک عام آدمی کو پتا ہے کہ یار اس علاقے سے چرسی ڈھکن چوری کر کے, تو گورنمنٹ کو نہیں پتا کیا؟ اور گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی, اور اگر نہیں کر سکتی تو شرم تو کر سکتی ہے, گھر نہیں جا سکتی پھر کیا. تو مجھے نہیں معلوم کس میں مزید کیا کہا جائے, لیکن چونکہ جب بارش کا پانی کنٹرول نہیں ہوتا تو ہم کراچی کے شہریوں سے دل چاہتا ہے کہیں کہ بھائی آپ گھر بیٹھو یار, اور گورنمنٹ بھی کہتے ہیں چھٹی دو یار, چھٹی کرو, ہم سے چھٹی کرو, گھر جاؤ. جب اسٹریٹ کرائم ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار ایسا کرو کہ دیکھو ریزسٹ نہیں کرو. آپ جانتے ہیں طارق متین صاحب کے بھائی کا واقعہ ہوا, کتنے ہی واقعات ہوئے کراچی میں جہاں موبائل کے لیے لوگوں کو مار دیا. تو ہم کہتے ہیں کہ یار ایسا کرو بھائی کراچی کے لوگوں کو, یار آپ کا یہی نصیب ہے, تو اگر کوئی آپ سے کچھ مانگ رہا ہے تو اس کو دے دو یار, نہیں کرو ریزسٹ. ہم کہتے ہیں کہ یار بارش میں نا ایسا کرو گھر سے نہیں نکلو, چونکہ وہ کھمبے میں کرنٹ آ رہا ہوگا, یہاں پانی آ رہا ہوگا, پتہ نہیں کیا ہوگا, تو یہ نہیں کرو. اس کا کیا کریں, اس کا کیا کریں کہ آپ یعنی اب گھر میں بیٹھے ہیں, آپ گھر سے یعنی وہ چیز سے نکلتی ہے ماں بچے کو لے کے, اور وہ چلا جاتا ہے گڑھے میں بچہ, چونکہ ڈھکن نہیں. اس پہ کیا بولیں ہم کراچی کے لوگوں کو کہ آپ کیا کرو؟ نہیں معلوم, لیکن یہ التجا بھی ہے, یہ ریکویسٹ بھی ہے, یہ ایک ناکام کوشش بھی ہے تھوڑا ہلانے کی, شرم دلانے کی, کہ بھائی جان گٹر کے ڈھکن نہیں ہونے کی وجہ سے بچے مر رہے ہیں اس شہر میں, جانوروں کی طرح مر رہے ہیں. شاید کسی کو کچھ شرم آئے, لگتا نہیں ہے, معلوم ہی نہیں ہے کہ اس پہ کہنا کیا ہے. لوگ کہتے ہیں میں بات ہی کرتے ہیں, بھائی 1 2 بات ہی کر سکتے ہیں نا, مطلب اور اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ بات ہی کر سکتے ہیں. اللہ کرے کہ کوئی کسی بھی لیول کا کوئی ارباب اختیار کوئی سن رہا ہو, تو کم از کم اس شہر کے لوگوں کی یہ تو جائز حاجت ہے نا کہ بھائی آپ اور کچھ نہیں کر سکتے, بجلی پانی روٹی کپڑا مکان چھوڑو یار, گٹر کا ڈھکن تو لگاؤ یار, بچے مر رہے ہیں.